بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم نے گفتگو کرنا ہے زکوٰۃ کے عنوان پر۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ پاک کا ہے۔ یہ دولت جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کریم کا عظیم تحفہ، یہ جسم جو ہمارے ساتھ میں ہے یہ اللہ پاک کا عظیم تحفہ۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ وہ اللہ کریم کا ہے۔ اس لیے دولت ملنے پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دولت ملنے پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی زکوٰۃ دو، 40 روپے میں 1 روپیہ دو، 100 میں 2.5 روپیہ دو، یعنی 40واں حصہ اللہ نے زکوٰۃ کا لگایا ہے۔ اگر اللہ کریم یہ کہتے کہ بھائی جو کچھ دولت تمہارے پاس ہے اس کا آدھا پیسہ اللہ کے نام پر دو اور آدھا تم خرچ کرو، تب بھی ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہم کوئی شکایت کرتے ہیں۔ میں زندگی، مال ہو یا دولت یا پھر انسان کی اپنی حیات زندگی، یہ سب اللہ پاک کی امانت اور اللہ پاک کی نعمت ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتے ہیں روزی عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے تنگ کر دیتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت کے دروازے جس کے لیے کھولنا چاہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے لیے بند کرنا چاہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ تمام پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ فرض رہی، بلکہ پہلے زمانوں کے اندر تو اللہ کا یہ حکم تھا زکوٰۃ اور صدقے کے مال کو تم پہاڑ پہ رکھو، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی، راکھ کر دیتی۔ لیکن اللہ کریم نے اس امت کے ساتھ میں اتنا فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ اپنے محبوب حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے برکتوں سے ہمارے مال کو جلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے بھائیوں کی مدد کرو، وہ جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، جو غریب ہے، بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، جن کے چولہے بند ہو چکے ہیں، ان کی مدد کرو۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دو، صدقات دو۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ انسان اپنی ہی دولت کو اپنے بھائیوں اور بہنوں پر خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو پہلے یہ رشتہ دار ان کا خیال کیا جائے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کریں گا پہلا 2 ثواب اللہ دیں گے، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ جو رشتہ دار ہے پہلے ان کا خیال کیا جائے، ان تک زکوٰۃ پہنچے، ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ یہی طریقہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اپنے حال و احوال ہمارے آنکھوں کے سامنے کھلی آئینے کی طرح ہوتے ہیں، پہلے ان کا خیال کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ ایسی چیز ہے جو انسانی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ مصیبت سے آگے نکلتا ہے، یعنی مصیبت کو بندے تک پہنچنے نہیں دیتا۔ بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے حالات، ابھی جو حالات چل رہے دنیا کی اس وقت میں تو کہتا ہوں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالا کرو اپنے اور اپنے فیملی کی طرف سے، اور دل میں نیت کر لیا کرو یہ پیارے اللہ میرے بچوں کی، میری بیوی، میرے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ وبائی امراض کا زمانہ ہے، اس کے اندر اپنے مالوں کو جمع کرنے کے بجائے خرچ کرنے والے بنیں، اور زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے اللہ کریم مال کے اندر برکت پیدا فرماتے ہیں، مالوں کی حفاظت فرماتے ہیں، مالوں کی
حفاظت فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے۔ ایک دور تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ سہارنپور کے پاس بڈ بول کر ایک گاؤں تھا، وہاں پر انگریزوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں اور مسلمان وہ ملازم بن کے کام کرتے تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے آپ بیتی کے اندر اپنے باپ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھٹ گاؤں کے اندر بہت ساری کوٹھیاں تھیں انگریزوں کی، جہاں پر بزنس اور کاروبار ہوتا تھا۔ وہاں بہت سارے مسلمان ملازم تھے۔ اتفاق سے جنگل میں آگ لگی اور وہ آگ پھیلتے پھیلتے اس گاؤں تک پہنچی۔ وہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں انگریزوں کی، کاروبار کی، بزنس کی، تو وہ آگ کوٹھیوں تک پہنچ گئی، ساری کوٹھیاں جلا دیں۔ اب جب مسلمان کام کرتا تھا انگریز کے پاس، وہ بھاگتا ہوا دہلی گیا اپنے انگریز آقا کے پاس اور کہا، دیکھو ساری کوٹھیاں جل گئی ہیں، اور مجھے بھی لگتا ہے شاید ہماری بھی کوٹھی جل گئی ہو۔ تو وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، اسے دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ مسلمان ملازم نے پھر کہا کہ کوٹھیاں جل گئی، بھٹ گاؤں کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ پھر انگریز نے دھیان نہیں دیا، کہا کہ چنتا کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ نکالتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ کو نکالتا ہوں، اور ملازم سے کہا جاؤ جا کر دیکھو اپنی کوٹھی محفوظ ہے کہ نہیں، مجھے تو امید ہے محفوظ ہے۔ جب ملازم آیا، اس نے دیکھا سب کی کوٹھیاں جل گئیں، وہی انگریز کی کوٹھی محفوظ تھی جو مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ نکالتا تھا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں نہیں آتی، بلکہ بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ قلم میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ملک حبشہ کے اندر ایک زمیندار تھا، اور اس کا مزاج اور عادت تھی کہ جب بھی پھل پکتے، جب پھل توڑتا تو غریبوں کے اندر ضرور تقسیم کرتا ہے، بیواؤں کے اندر، یتیموں کے اندر۔ اور جب اس کے باغ کے پھل ٹوٹنے کا وقت آتا تو بہت سارے غریب غربا وہاں جمع ہو جاتے، وہ سب کو تقسیم کرتا۔ اتفاق اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ بڑا احمق تھا کہ بہت سارا مال یوں ہی تقسیم کرتا تھا غریبوں کے اندر۔ اب چلو ہم نے پھل کل توڑنا ہے، لیکن صبح سویرے جلدی چلتے ہیں، کسی غریب اور یتیم کو اس کی خبر نہ ہو، اور رات ہی رات میں پورے پھل توڑ لیتے ہیں تاکہ ہمارا مال ہمارے گھر پر آ جائے اور ہمیں زیادہ مال ملے۔ ہمارا باپ تو بڑا احمق تھا۔ تو سورہ قلم میں اللہ فرماتے وہ چپکے صبح اٹھے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور چلے اپنے کھیت کی طرف کہ ہم سب مل کر جو ہے رات کی تنہائی کے اندر وہ باغ کے پھل توڑ لیں گے، کسی غریب کو ایک پھل تک نہیں دیں گے۔ تو جب وہ اپنے باغ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا جس طرح ایک کھیتی کو ایک کسان جلا کے پورا صاف کر دیتا ہے، ایسے ان کا کھیت پورا جل کے صاف ہو گیا تھا، پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا کھیت نہیں، ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ پھر بہت غور و خوض کے بعد کہا نہیں، یہی ہمارا کھیت ہے، بل نحن محرومون، یہ تو ہماری قسمت پھٹ گئی۔ تو ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا۔ علماء نے لکھا تصریح کے اندر کہ بھائی انہوں نے جو حصہ غریبوں کا بنتا تھا، مسکینوں کا بنتا تھا، وہ دینے سے اپنی نیت کو خراب کر لی تو اللہ پاک نے پورے باغ کو جلا دیا۔ اور جب تک ان کا باپ زندہ تھا باغ سے بہت پھل بھی آتے تھے، باغ محفوظ رہتا تھا۔ جب نیتیں خراب ہو گئی تو اللہ کریم نے پورے باغ کو جلا دیا۔ تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے کہ تو نے یہ رائے دی تھی، تو نے یہ رائے دی تھی، تو نے غلط رائے دی تھی، باپ جو تھا وہ صحیح تھا۔ جب ملامت کرنے لگے بل نحن محرومون، ہماری قسمت پھٹ گئی۔ علامہ یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم محمد بن سنان کے پاس گئے ملاقات کے لیے، تو محمد بن سنان نے کہا بھائی میرے اپنے پڑوس میں ایک شخص ہیں،
اس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، چلو تعزیت کرنے چلتے ہیں۔ ابو سنان علامہ یوسف فریابی کو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے تعزیت کرنے کے لیے۔ دیکھا پڑوسی بہت رو رہا ہے۔ ابو سنان نے کہا بھائی ہماری تعزیت تو قبول کرو۔ تو اس نے تعزیت قبول نہیں کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو جب دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد مجھے قبر سے آواز آئی کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتوں نے بٹھا دیا اور اب مجھے مار رہے ہیں، میری دھلائی کر رہے ہیں، میری قبر میں آگ پھیل گئی۔ تو وہ جو شخص جس کی تعزیت کرنے گئے تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزہ رکھتا تھا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے مار رہے تھے۔ تو مجھے اپنے بھائی کی آواز پر ترس آیا تو میں نے قبر کو پھر کھودا اور لحد کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی لاش پوری آگ میں جلی ہوئی ہے اور آگ بھڑک رہی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور میرے بھائی کے گلے میں آگ کا توق ہے۔ میں نے چاہا کہ بھائی کا توق اپنے ہاتھ سے کھینچوں تاکہ میرے بھائی کو عذاب کم ہو۔ جیسے میں نے ہاتھ ڈالا توق کے اوپر، خدا کی قسم وہ آگ نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ علامہ یوسف فریابی کہتے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ جلا ہوا دیکھا۔ ہم نے پوچھا کہ تیرے بھائی کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ یوسف فریابی کہتے میں نے پوچھا تیرے بھائی کو قبر میں عذاب کیوں ہو رہا؟ تو اس نے کہا میرا بھائی نماز پڑھتا تھا، میرا بھائی روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن میرا بھائی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ یہ زکوٰۃ نہیں دینے کے طرف سے اللہ کریم نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اس واسطے یہ عاجز و فقیر عامت الناس پورے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہے کہ زکوٰۃ کو نکالیں، آگے بڑھیں۔ اس وقت امت مرحومہ آپ کی مستحق بن چکی ہے، بیماریوں سے لوگ جھج رہے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، لوگوں کی آنکھوں کی خوشیاں ختم ہو گئی، چہروں پر جو خوشیاں ختم ہو گئی، اداسی چھائیں گئی ہے۔ اسے اپنے زکوٰۃ کو تقسیم کرے، کیش کے شکل میں، اناج کے شکل میں، جو جہاں مستحق نظر دینے والے بنے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، انشاءاللہ مال میں کمی نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکام پر اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔